بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کریم کی یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے، اور مقصد تک پہنچنے کے لیے، مقصد کو پانے کے لیے مقصد کا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں تلاش کے عنوان سے آپ حضرات کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تلاش میں شریک حیات کی تلاش سے متعلق گفتگو کی جائے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کسی ایک شریک حیات کو تلاش کرتا ہے، شریک حیات چاہتا ہے، اپنی زندگی ناقص پانے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ میری زندگی ناقص ہے اگر کوئی شریک حیات نہ ہو تو۔ یقیناً شریک حیات ایک صنف کے اعتبار سے، کہ پہلے مرحلے میں وہی سمجھ میں آتا ہے شریک حیات صنف کے اعتبار سے، کہ اگر مرد ہے تو شریک حیات خاتون، یعنی شریک حیات خاتون کی شکل میں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ خاتون ہے تو ایک شریک حیات مرد کی صورت میں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، جسے ہم ایک ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ فلسفے کے یعنی فلسفی نگاہ یا عرفانی نگاہ سے یہ بات کہیں گے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی ایک چیز سے ایک ہی چیز کا وجود ہوتا ہے، لیکن اس وحدت سے کثرت وجود میں آتی ہے، اور اس ساری کثرت کی پھر برگشت تو ہے وحدت کی طرف ہوتی ہے۔ ایک سے سب وجود میں آئے ہیں اور سارے کے سارے اسی ایک کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں، جس کو ہم اگر قرآنی زبان میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی ملکیت ہیں، اور جو جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ ملکیت مالک تک پلٹتی ہے، پلٹ کر کے جائے گی۔ ایسے ہی جب کسی میاں بیوی کے گود میں اللہ کی طرف سے نعمت اولاد آتی ہے تو وہ اولاد ایک اکیلی ہوتی ہے، اور وہ اولاد، وہ اس کا بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے وجود کے اعتبار سے یہی سمجھتا ہے کہ یہ ماں باپ میرے ہیں، وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس گھر میں جتنی چیز لائی جائے گی وہ سب چیز کو اپنا کہنے لگے گا، حتیٰ کہ جب پروردگار عالم اسی کا کوئی دوسرا بھائی اور بہن دیتا ہے تو وہ تھوڑے دن ہی کے لیے صحیح وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھ میں شریک ہو رہا ہے، وہ بظاہر اسے پسند نہیں کرتا، لیکن دھیرے دھیرے پھر اسے بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھنے لگتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس بھرے گھر میں بھی بڑا ہونے کے بعد ایک عمر کا وہ حصہ آتا ہے جب وہ اپنے کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میری زندگی کا ایک شریک ہونا چاہیے۔ یعنی عمر کی ایک منزل ایسی آتی ہے جس منزل میں آنے کے بعد فطرتاً آدمی اپنے لیے زندگی کا ایک شریک تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ لڑکا ہے، وہ مرد ہے تو ایک عورت اس کی زندگی میں ہونی چاہیے بیوی کی شکل میں، اور وہ بیٹی ہے یا ایک خاتون ہے تو یقیناً وہ اپنی زندگی کے لیے مکمل اسی وقت سمجھیں گی جب اس کی زندگی میں ایک مرد بھی شریک حیات بن جائے۔ مذہب نے اس کی طرف بہت تاکید کی ہے کہ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ شریک حیات
یا شریک حیات کو کیسا ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں آپ کو کیا دیکھنا چاہیے۔ یقیناً انسان اپنے ظاہری نگاہ کے اعتبار سے اور آپ ظاہری سوچ کے اعتبار سے وہ کچھ معیار رکھتا ہے۔ اکثر و بیشتر انسان جسم و جسمانیات کو دیکھتا ہے، شکل و صورت کو دیکھتا ہے، اور جسم و جسمانیات یا شکل و صورت کو دیکھ کر کے اگر پسند کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ میرا شریک حیات یا شریک حیات بن جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی انسان عزت اور شہرت کو بھی پسند کرتا ہے کہ بھئی یہ گھرانہ بڑی عزت والا ہے، اگر اس گھرانے سے میرا کوئی شریک حیات مل جائے یا شریک حیات مل جائے تو میری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور مجھے بھی باعزت سمجھا جانے لگے گا۔ کبھی کبھی انسان دولت کو بہتری سمجھتا ہے کہ بھئی نہیں، دولت اگر ہو تو دولت کی بنیاد پر ہم دولت مند ہو جائیں گے، اور آج دولت ہی کے اعتبار سے کسی کی عزت کی جاتی ہے۔ تو یا تو ظاہری شکل و صورت کو اہمیت دیتا ہے آدمی، یا نام اور شہرت کو دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے انسان اور اس کو معیار بناتا ہے، یا دولت کو۔ لیکن مذہب نے ان چیزوں کو قطعاً کوئی معیار قرار نہیں دیا ہے۔ شریک حیات یا شریک حیات کے چننے کے سلسلے میں مذہب نے یعنی معصومین علیہم السلام نے جو اشارے فرمائے ہیں، بلکہ حکم دیا ہے، اگر اس کو معیار بنایا جائے تو یقیناً کامیاب زندگی کا وہ ایک بہترین دلیل بن جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو معیارات بیان کیے ہیں اس میں سے 2 معیار کو آپ نے اہمیت دی ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کے لیے شریک حیات یا اپنی زندگی کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے تو اس شریک حیات یا شریک حیات میں تمہیں کیا دیکھنا چاہیے، کیا چیز تلاش کرنی چاہیے، تو 2 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ تم اس میں پہلے مرحلے میں دین کو دیکھو اور دوسرے مرحلے میں اس کے اخلاق کو دیکھو۔ دین اور اخلاق کے اعتبار سے اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو رشتہ دے دو یا رشتہ قبول کر لو۔ بہترین 2 معیار بتائیں، دین اور اخلاق۔ وہ دین کا جاننے والا ہے، دین سے آگاہ ہے، دین پر عمل کر رہا ہے تو اس لائق ہے کہ اسے شریک حیات بنا لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس میں اخلاقیات پائے جاتے ہیں، اخلاقیات کا مطلب خالی جھک کے سلام کرنے کا نام اخلاقیات نہیں ہے، یعنی اخلاقیات اس کے راہ و روش، اس کے چال چلن، اس کے قول و گفتار، یہ سب کچھ ایسے ہوں جو اسلامی ہوں، جو مذہبی ہوں، جو ہمیں مذہب حکم دیتا ہے کہ یہ تمہیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے اور اسی کے مطابق راہ و روش رکھنا چاہیے، وہ کسی میں پایا جائے۔ اخلاقیات میں مثلاً کرم ہے، شجاعت ہے، کسی کے لیے اہمیت دینا عزت کی، جتنے بھی روح کی فضائل ہیں، روحانی فضائل ہیں، وہ سارے فضائل کسی نہ کسی معیار تک پائے جاتے ہوں تو یقیناً اسے اخلاقیات کہے جائیں گے۔ اور ان اخلاقیات مثلاً تھوڑے سے وضاحت کے ساتھ میں کہہ دوں وہ یہ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 99 وہ نام نہیں ہیں، وہ ایک صفت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کہتے ہیں وہ کریم ہے تو کرم ایک صفت ہے، اللہ رحیم ہے، رحم ایک صفت ہے، اللہ غفور ہے، معاف کرنا ایک صفت ہے، اللہ جو ہے ہادی ہدایت کرنے والا ہے، مثلاً یہ ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ بھی وہ منتقم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ عیوب کو پردہ داری کرتا ہے، تو یہ پردہ داری کرنا ایک صفت ہے۔ اور اسی لیے معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ،
اللہ کے اخلاقیات کو اپنے اندر لے آؤ، یعنی جتنے صفات اللہ کے کسی معیار تک اپنے اندر پیدا کر لے وہ اخلاقیات ہوتے ہیں۔ ان صفات سے اگر کوئی مزین ہو، کسی حد تک مزین ہو، تو اس لائق ہے کہ اسے اپنا شریک حیات یا شریک حیات بنا لیا جائے۔ اس لیے انسان اپنی اس تلاش میں ان ساری باتوں کا خیال رکھے گا تو دنیا کی زندگی یقیناً بہت اچھی ہو جائے گی، اور اسی روشنی میں زندگی گزارے گا تو آخرت بھی یقیناً بہتر ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں ان معیارات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔